پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ جاتے کو روکنے کے لیے رو دو اور وہ انسان اپنے سارے فائدے چھوڑ کر آپ کے پاس رک جائے۔ من پسند مرد کو متاثر کرنا ہے تو اسے 3 چیزیں تحفے میں دو، وہ آپ کے بنا رہنا بھی پسند نہیں کرے گا: سکون، محبت اور عزت۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، تب ہی رب نے وہ ہمیں نہیں عطا کیا۔ کبھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم بھی اس شخص کے لیے بہتر نہ ہوں؟ ضروری تو نہیں نا کہ ہماری ذات بھی پرفیکٹ ہو یا ہم خامیوں سے پاک ہوں۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ بد دعا دینے کے لیے منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تڑپ کے رو دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بد دعا دے رہا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے آج تم رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا، اور یہی مکافات عمل ہے۔ گفتگو کے لیے منہ انسان اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ دل پر لگے زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ دنیا حاصل کرنا برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد کی حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ نبوت سے پہلے بہت سے انبیاء کرام نے بکریاں چراتے تھے، جس میں حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جائے اور صبر و حلم کی عادت پیدا ہو جائے۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین جدا ہو جائے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تم خود میں حقیقی ذات کے مشاہدے کا وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو، تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں سکتے۔ عورت کی محبت لامحدود خزانہ ہے۔ اس محبت کی چابی عزت ہے۔ آپ اس کو تھوڑی سی عزت دو، یہ آپ پر دگنی محبت نشاور کر دیتی ہے۔ 1000 لوگ بھی اس ایک شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جو خلوص دل سے ہر وقت آپ کے لیے میسر رہتا ہو۔ سب سے قریبی رشتے ہی دشمن بننے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو شخص اتنی محبت، اتنا خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑ گڑانا، جھکنا، عزت نفس گرانا کیا ہوتا ہے؟ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ جلد بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی حال میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ آپ کا ہاتھ تب بھی تھامے رکھتے ہیں جب قسمت آپ کو الگ کرنے کے منصوبے بنا چکی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے اپنی قسمت خود بناتے ہیں، اور جہاں لگن سچی ہو وہاں جدائی ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی، اور یہ سارا کھیل ہی نیت کا ہوتا ہے۔ شوہر کو اس بات کا یقین آ جائے کہ اس کی بیوی اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے تو وہ بیوی کو ہر خوشی دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ زندگی کا ساتھی چننے کی بات آئے تو دولت کی بجائے قدر کرنے والا ساتھی چنو، کیونکہ دولت کے ساتھ بے قدری آپ کو غریب تر کر دیتی ہے، لیکن قدر آپ کو غربت میں بھی مالدار کر دیتی ہے۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو انسان کو توڑ کر رکھ دے؟ جذبات زندگی کے لیے ضروری ہیں، پر پوری زندگی پر ان کو حاوی کر لینا اپنی ذات کے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔